علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو اسی طرح، اپنے ہاتھوں کو اس طرح، اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو اور اپنی سروں کا مسح کر لیا کرو۔ اب طہارت نماز کے لیے ضروری ہے۔ اب آیا کہ اور اسی طرح وضو ضروری ہے نماز کے لیے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، آج انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو 8 باتیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب یا پخانے کا نکلنا، یعنی انسان قضاء حاجت سے فارغ ہوا تو اس کا وضو ختم ہو گیا۔ نمبر 2، خروج ریح، یعنی ہوا کا خارج ہونا، عام ہے کہ آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو۔ جب ہوا کے خروج کا یقین ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، خون یا پیپ کا نکلنا اور نکل کر اپنی جگہ سے سرایت کر جانا۔ خون نکل آیا، پیپ نکل آئی، وہ نکل کر اپنی جگہ سے سرایت کر گئی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، قے کا آ جانا، قے، الٹی کا آ جانا۔ الٹی تھوڑی بہت نہیں بلکہ الٹی سے اس وقت وضو ٹوٹے گا جب منہ بھر کے آئے الٹی، اور منہ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان روکنا چاہے تو اس کو روک نہ سکے، اس قدر مقدار میں زیادہ ہو کہ روکنا چاہے تو اس کو روک نہ سکے۔ نمبر 5 نیند کا آ جانا۔ انسان اگر سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر سوئے، یعنی ٹیک لگا کر اس طرح سوئے کہ اگر اس چیز کو ہٹا لیا جائے تو انسان گر پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، بے ہوش ہو جانا، مست ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، مجنون ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 8، رکوع اور سجدہ والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا۔ اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں۔ ایک ہوتا ہے قہقہ، ایک ہوتا ہے ضحک، ایک ہوتا ہے تبسم۔ قہقہ یہ ہوتا ہے انسان اس قدر ہنسے کہ وہ خود بھی سن لے اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سن لیں، اس قدر آواز ہو کہ خود بھی سنیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سن لیں۔ اور ضحک یہ ہوتا ہے کہ انسان خود تو سنے اور ارد گرد والے نہ سن سکیں۔ تبسم یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے مسکرائے کہ صرف اس کے دانت نظر آئیں، اس کی آواز نہ نکلے۔ اب قہقہ لگایا ہے، اگر نماز میں لگا دیا تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر غیر نماز میں لگا دیا، ویسے بیٹھا ہوا تھا، گپ شپ لگ رہی تھی، اب اگر اونچی آواز میں ہنس پڑا ہے، قہقہ لگا دیا، اب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نماز میں اگر قہقہ لگا دیا تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک نابینا صحابی تھے، وہ ایک گڑھے میں گر گئے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے صحابہ ہنس پڑے اور اس قدر ہنسے کہ ارد گرد والوں کو آواز پہنچ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے سلام پھرنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ ہنسے ہیں وہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی لٹائیں۔ اگر کوئی آدمی ضحک پایا جاتا ہے، یعنی اس قدر ہنستا ہے کہ اس کی آواز اسی تک باقی رہتی ہے، ارد گرد نہیں جاتی، تو اس سے وضو تو ٹوٹ جائے گا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو باقی رہے گا۔ وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی تبسم کرتا ہے نماز میں، صرف دانت نظر آتے ہیں، اس کو مسکرانا جس کو کہتے ہیں، تو اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی۔ یہ 8 نواقصات وضو ہیں جن سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔